نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں رمضان کے روزے فرض نہ تھے، صرف یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ مکی زندگی میں نماز جمعہ بھی فرض نہ تھی اور نہ عیدین کی نمازوں کا حکم آیا تھا، کیونکہ مکے میں تو 4 مسلمانوں کا یکجا ہو کر نماز ادا کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے ان انصار مدینہ نے بنی بیاضہ کے محلے میں اسعد ابن زرارہ کی تحریک پر نماز جمعہ ادا کی، جو اسلام لا چکے تھے۔ اس نماز جمعہ میں 40 مسلمان نمازیوں نے شرکت کی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے قباء میں قیام کیا۔ یہاں سے روانگی کے لیے قصداً جمعہ کا دن مقرر فرمایا اور بنی سالم کے محلے میں نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہ پہلی نماز جمعہ تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کی گئی۔ یہ ربیع الاول سن 1 ہجری کا واقعہ ہے۔ ہجرت کو جب 1 سال گزر گیا اور دوسرے سال کا رمضان آیا تو روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ سن 2 ہجری کے رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے تمام مسلمانوں نے رمضان کے فرض روزے رکھے۔ جب رمضان کی 28 تاریخ ہوئی تو نماز عید الفطر اور صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم آیا۔ اس طرح پہلی نماز عید الفطر سن 2 ہجری میں پڑھی گئی۔ عید کے معنی ہے ایسا دن جس میں کسی بڑے آدمی یا کسی عظیم واقعے کی یاد منائی جائے۔ لغت کے اعتبار سے عید کا مادہ عود ہے، جس کے معنی کسی چیز کے بار بار لوٹ کر آنے کے ہیں۔ عید بھی کیونکہ ہر سال آتی ہے اس لیے اسے عید کہتے ہیں۔ عید کو اس لیے بھی عید کہا گیا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو ان کی عبادت و ریاضت کا بدلہ عطا کیا۔ عید کو اس لیے بھی عید کہا گیا کہ اس روز ہر سال اللہ کے بندے عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو عید الفطر کے دن یعنی پہلی شوال کو پیدا فرمایا۔ طوبیٰ کا درخت بھی جنت میں اسی روز لگایا گیا۔ اسی روز حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انبیاء اور مرسلین پر وحی لانے کے لیے منتخب فرمایا۔ فرعون کے جادوگر بھی اسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ عید کے دن نماز عید الفطر کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر خاص توجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عید صرف اس کا نام نہیں کہ عمدہ لباس پہنا جائے، خوشبوئیں لگائی جائیں اور طرح طرح کے کھانے کھائے جائیں۔ عید کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اطاعت و عبادت کی قبولیت کے آثار پائے جائیں، انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر بخشش طلب کرے۔ ایک شخص عید کے روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت خشک روٹی کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، عید ان لوگوں کی ہے جن کے روزے بارگاہ رب العزت میں قبول ہوئے اور اللہ نے ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا۔ پھر فرمایا، مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ان غریبوں اور مسکینوں کو خوشی کا بھی کچھ سامان مل جائے جو اپنی تنگ دستی کے باعث خوشی کا کوئی بھی ذریعہ تلاش کرنے سے قاصر ہیں۔ صدقہ فطر کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کی ادائیگی ایسی ہے جیسے نماز میں سجدہ سہو ادا کرنا۔ رمضان کے مہینے میں جو کوتاہیاں اور خطائیں سرزد ہوں، صدقہ فطر ان کا کفارہ بن جاتا ہے اور ان کی تلافی کر دیتا ہے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.